بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، گناہ کر بیٹھا ہے، لیکن گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ کا خوف اس کے دل میں ہے، امید ہے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کرے گا، میرا رب اپنے احسان کی برکھا برسائے گا، اس کا حلم اور بردباری، اس کی جود و سخا میرے حصے میں ضرور آئے گی۔ جس شخص کے دل میں یہ امید پختہ ہو جائے کہ میں مانتا ہوں مجھ سے گناہ ہو گیا، چاہتے نہ چاہتے میں نے یہ غلط کام کیا، لیکن اے اللہ میں اعتراف بھی کرتا ہوں، اقرار بھی کرتا ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں شرمندہ بھی ہوں، میں نادم بھی ہوں، میں پریشان بھی ہوں، میں وعدہ بھی کرتا ہوں کہ آئندہ نہیں کروں گا، عزم بھی کرتا ہوں، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے ہاتھ کو اٹھا کے معافی طلب کر لے، امید باندھ لے اللہ ذوالجلال سے کہ میرا رب مجھے ضرور معاف کرے گا، تو اللہ ذوالجلال کا پھر انعام کیا ہوتا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو توبہ کر لے اور آئندہ نیک عمل کرنے کی پلاننگ کر لے کہ بس میں نے اب نیک کام کرنا ہے، اب میں نے یہ برائی نہیں کرنی، امید باندھ لیتا ہے کہ یہ میرا گناہ معاف ہوگا، اللہ ذوالجلال اس کی پھر قدر کیا کرتے ہیں؟ صرف اس کے گناہوں کو معاف نہیں کرتے، اللہ ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ 40 سے 50 سال زندگی ایک انسان کی گناہوں میں گزر گئی، اسلام کا دعویٰ بھی ہے، ایمان کا بیانیہ بھی رکھتا ہے، اس کی ریٹ بھی یہ ہے کہ میں تو مسلمان ہوں، بس احساس بیدار ہو گیا نہیں یہ زندگی ٹھیک نہیں میں گزاروں، شرمندہ ہو گیا، اعتراف کر لیا اللہ کے سامنے کہ میں گنہگار ہوں، عزم کر لے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، اللہ ذوالجلال فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو لکھتے وقت بھی تو وقت لگا ہے نا، تو مٹانے پہ بھی اتنا ہی وقت لگے گا؟ نہیں، اس کی فونٹ ایسی لگاؤ کہ پورے کا پورا میٹر جو گناہوں کا نا یہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے، اور یہ نظام صرف اللہ نے اپنے پاس رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے 83، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے 4261، اور سلسلہ صحیحہ میں بھی یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل على شاب وهو في الموت، ایک نوجوان زندگی کے آخری سانس لے رہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، قال کیف تجدک، کیا فیلنگز ہیں، کیا محسوس کر رہے ہو؟ قال ارجو اللہ یا رسول اللہ وَأَخَافُ ذُنُوبِي، اللہ کے پیغمبر بس اللہ سے امید ہے اور اپنے گناہوں کا خوف، امید اور خوف۔ اتنی بات سنی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف، جس بندے کے دل میں زندگی کے آخری سانسوں میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں، امید، خوف،
اللہ ذوالجلال اس کی امید کو بھی پورا کر دیتے ہیں اور اسے اس خوف سے نجات بھی دے دیتے ہیں۔